شکریہ، آپ لوگ اپنے دیے گئے ٹائم کے اوپر یہاں موجود ہیں۔ میں اگر ہم دیکھتے آ رہے ہیں کافی دنوں سے مختلف ایشوز کے اوپر پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اور مختلف لوگ مختلف طریقے سے جو مسلم لیگ نون کی پنجاب حکومت ہے اس کی کارکردگی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، لیکن جواب در جواب حکومت کی طرف سے جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کارکردگی جو ہے اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، اور ہماری کارکردگی جو ہے بے داغ ہے۔ ہم لوگوں نے اتنے اچھے کارنامے انجام دے دیے ہیں پنجاب کے اندر کہ پنجاب جو ہے اس کے اندر اس وقت کوئی پرابلم اور ایشو جو ہے وہ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بے داغ اور صاف کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، پرابلمز ہر جگہ پہ ہیں، ضرورت ہوتی ہے ان پرابلمز سے آنکھیں نہ بند کرنا اور ان پرابلمز کو غور کرنا۔ میں آج ایک بظاہر یہ معاملہ جو ہے شاید لوگوں کو لگے کہ یہ بہت چھوٹا معاملہ ہے، لیکن میرے حساب سے یہ ایک عام آدمی کا ایشو ہے، اور یہ عام آدمی کا ایشو جو ہے یہ روزمرہ زندگی سے اس کی روزگار کا تعلق ہے، جسے کہتے ہیں کہ ایک مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا پچھلے دنوں لاہور کے جگہ جگہ بل بورڈ لگا تھا، جتھے پھسو مینو دسو۔ تو آج کی پریس کانفرنس ہم اس جملے سے شروع کرتے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ آپ سے گزارشات چند کروں گی، ضرور اس پہ نظر ثانی کیجیے گا، بجائے اس کے کہ آپ اپنے کرندوں سے جواب در جواب پریس کانفرنس کروائیں۔ اپنے ارد گرد اپنے جو آپ کے لوگ ہیں، آپ کے جو متعلقہ عملہ ہے اس پہ نظر ڈالیں اور ان کو چیک کریں اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم سب سے پہلے شروع کریں گے پیرا فورس یا پیرا فورس جسے کہتے ہیں۔ پیرا فورس جو ہے اس کا ٹاسک ہے تجاوزات کو ختم کرنا، اور میں سمجھتی ہوں کہ بالکل لاہور کے اندر جن علاقوں میں بھی ناجائز تجاوزات ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ لاہور جو ہے بے ہنگم ہوتا جا رہا ہے، لاہور کے بازار بے ہنگم ہو رہے ہیں، لیکن یہاں میں یہ سوال کرتی ہوں کہ وہ غریب لوگ جن کے روزگار ہیں، جب آپ ان کی چھاپڑیاں، ان کی دکانوں کے آگے سے سامان اٹھا لیتے ہیں اور وہ سامان ٹرکوں میں پھینک کے توڑ دیتے ہیں، ان کی ریڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو جس بندے نے پتہ نہیں کس حالات میں وہ پیسے جمع کیے ہوتے ہیں اور وہ پیسے جمع کر کے وہ ایک ریڑی خریدتا ہے، وہ ریڑی توڑ دی جاتی ہے حکومت پنجاب کے کرندوں کی وجہ۔ اور یہ جو پیرا فورس ہے، آپ نے ایل ایم سی کا کام پیرا فورس کو دے دیا۔ لاہور میونسپل کارپوریشن کا یہ کام تھا کہ ناجائز تجاوزات جو ہیں ان کو ہٹایا جائے، لیکن آپ نے پیرا فورس کو ایک وردی دے کے، ایک نیا نام دے کے ایک نئی فورس بنا دی۔ میں آج یہ گزارش کروں گی کہ یہ فورسز بنانا بند کریں۔ پنجاب پہلے ہی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، آپ نت نئی فورسز جو بناتی جا رہی ہیں، ان فورسز نے کام کرنے کی بجائے کام خراب کر دیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جو امیر جگہ ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، جیسے جیل روڈ پہ ہم چلے جاتے ہیں، جیل روڈ کے اوپر گاڑیوں کی شو روم ہے، اللیگل گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں انہوں نے، روڈز کے اوپر گاڑیاں جو ہیں پارک ہیں، لیکن اس کو تو پیرا فورس جو ہے وہ کچھ نہیں کہتی، وہ گاڑیاں وہاں سے نہیں ہٹتی، پارکنگ کی جگہ پہ گاڑیاں جو ہیں وہ بک رہی ہیں اور ان کے سودے بھی ہو رہے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک غریب آدمی ہے لاہور کا یا پنجاب کا، اس کی ریڑیاں چھیننا بند کریں۔ بیوٹیفیکیشن کے نام پہ آپ نے جو ریڑیاں ان کو کرائے پہ دی ہیں، وہ ان کی بکری اور اوقات استطاعت سے بہت باہر ہیں۔ تو میں آپ سے سب سے پہلے یہ گزارش کروں گی کہ لاہور کو خوبصورت بنانے کے چکر میں لاہور کا غریب آدمی جس کی ٹھیلے کے اوپر روزگار ہے، اس کی روزگار مت چھینیں، اپنی خوبصورتی اور اپنی نظر کو اچھا دکھانے کے لیے، کہ آپ جہاں سے گزرے ہیں وہاں پہ آپ کو اپنی تصویر والا ٹھیلا جو ہے وہ نظر آئے۔ یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے کہ جس ٹھیلے پہ آپ کی تصویر نہ ہو وہ ٹھیلا جو ہے وہ پیرا فورس اٹھا کے لے جائے۔ آپ انہیں ویسے عام آدمی کی ریڑھی پہ آپ اپنی تصویریں لگا لیں، پر روزگار مت چھینیں۔ میں بار بار اصرار کر رہی ہوں
کہ لوگوں کو ناجائز تجاوزات کے نام کے اوپر ان کا روزگار مت چھینیں، کیونکہ آپ ان کو آلٹرنیٹ روزگار فراہم نہیں کر رہے، ان کو آلٹرنیٹ جگہ نہیں دے رہے. جن کی دکانیں آپ اٹھا رہے ہیں ان کو آپ الگ سے نئی جگہ نہیں دے رہے کہ وہاں بیٹھ کے وہ اپنے بچوں کے لیے دہاڑی کما سکیں. اب دوسری جو آج کی اہم بات ہے وہ ہے پنجاب کے اندر صنفی بنیاد کے اوپر تشدد. آئے روز ہم واقعات دیکھ بھی رہے ہیں، اخباروں میں بھی دیکھ رہے ہیں، میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں ایک دو واقعات کا ذکر کرنے کی بجائے اگر یہاں اعداد و شمار پہ بات کروں تو وہ تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے. سوال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب، خواتین آپ کی ریڈ لائن ہیں یا تھیں، اب نہیں ہیں، لیکن آپ نے نعرہ لگایا تھا کہ پنجاب کی خاتون جو ہے وہ میری ریڈ لائن ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آئے دن یہ ریڈ لائن کراس ہو رہی ہے، اور اس وقت جو پاکستان کے صوبے ہیں ان صوبوں میں سب سے زیادہ، اگر اعداد و شمار کو ہم HRCP کے اعداد و شمار پہ جاتے ہیں تو سب سے زیادہ تعداد اس جینڈر بیسڈ کرائم کی ویمن کی پنجاب ہے. یہاں میں تھوڑے سے اعداد و شمار شیئر کرنا چاہوں گی. HRCP کی رپورٹ کے مطابق صنفی بنیاد پر ہونے والا تشدد جو ہے اس میں صوبہ پنجاب میں جنوری سے لے کے جون 2026 تک کل کیسز 3172 ہیں، اور پنجاب جو ہے وہ سر فہرست ہے. 2352 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اس میں بہت سارے ایسے کیسز ہوں گے جو رپورٹ نہیں ہوئے ابھی تک، یعنی اگر ہم دیکھیں تو یہ 74% بنتا ہے. اسی طرح سندھ میں دیکھیں تو 554 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جو 17% بنتے ہیں. خیبر پختونخوا میں جائیں تو وہ 180 کیسز بنتے ہیں جو 6% بنتا ہے. اور اس حساب سے اگر ہم باقی صوبوں کو دیکھیں تو وہ بہت کم پرسنٹیج ہے جہاں پہ خواتین کے اوپر تشدد، گھریلو تشدد یا ریپ کیسز جو ہیں وہ ان کی تعداد باقی صوبوں میں بہت کم ہے. یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال چھوڑ رہے ہیں حکومت پنجاب کے لیے. اور میں یہاں یہ بھی پوچھتی چلوں کہ مریم نواز صاحبہ کی ایک سپیچ میں نے دیکھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ میری پنجاب پولیس ہے اور میں اس کو سہولتیں دوں گی اور میں اس کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کروں گی، اور میری پولیس جو ہے وہ پنجاب کے اندر امن امان قائم کرنے میں سب سے سر فہرست ہوگی. وزیر اعلیٰ صاحبہ، آپ کی پولیس جو کر رہی ہے تھانوں کے اندر، شہروں کے اندر، ویرانے کے اندر، اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں، اور آپ نے پولیس کو آراستہ کرنے کا جو دعویٰ کیا تھا وہ بھی نہیں آپ نے پورا کیا. فیسلٹیز آپ نے ان کو بے شمار دے دی ہیں تھانوں کے اندر، لیکن ان کے رویے پھر بھی نہیں بدلے. رویے سہولتوں سے نہیں بدلتے، رویے تربیت سے بدلتے ہیں. اور جن لوگوں کی تربیت یہ ہوئی ہو کہ وہ عورت کی عزت نہیں کرتے، جو عورت ان کے پاس اپنا مدعا لے کے جاتی ہے یا اپنے پرابلم لے کے جاتی ہے، وہ جس طریقے سے اس کی تحقیر کرتے ہیں وہ سب کے سامنے. کوئی بھی عورت تشدد سے گئی ہوئی عورت نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ پولیس کا رویہ یہ ہے کہ کوئی بھی عورت اپنا مسئلہ لے کے جب پولیس کے پاس جاتی ہے تو پولیس انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتی ہے. ابھی کچھ روز پہلے ایک سابقہ MP ہیں، ان کی گاڑی کے اوپر پتھراؤ ہوا تھا. جب وہ پولیس کے پاس گئے ہیں تو جو وہ بیان کر رہی ہیں پولیس کا رویہ، میں سمجھتی ہوں وہ بھی قابل مذمت ہے. کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی بھی سابق MP ہو، کوئی ورکر ہے، اگر وہ پولیس کے پاس جاتا ہے اور خاص طور پہ خاتون، تو پولیس کا رویہ بہتر ہونا چاہیے. دعویٰ مریم نواز صاحبہ کا ہے کہ میرے آنے کے بعد پولیس کا رویہ بہتر ہوا ہے. یہاں ایک چھوٹا سا معاملہ ہے، شاید وہ کسی کے لیے امپورٹنٹ نہ ہو، لیکن عام شہری لاہور کا جو ہے وہ بہت متاثر ہو رہا ہے اس سے. میرے پاس ایسے ایشوز بہت زیادہ آتے ہیں. لاہور میں ایک پارکنگ کمپنی ہے، لاہور پارکنگ کمپنی کے نام سے. میں یہ پوچھنا چاہوں گی
بالکل کہ لاہور پارکنگ کمپنی کے کیا قواعد و ضوابط ہیں اور وہ کمپنی جو ہے وہ کیوں شتر بے مہار ہے. پورے لاہور کے اندر اگر آپ نے کہیں 5 منٹ کے لیے بھی پارکنگ کرنی ہے تو 150 روپیہ چارج ہوتا ہے, کہیں 100 کہیں 150. کیوں؟ کیا ایک عام آدمی کہیں موٹر سائیکل کھڑی کرے, گاڑی کھڑی کرے, کہیں کام سے جائے تو جہاں وہ گاڑی کھڑی کرے اس کی گاڑی جو ہے اس کو 150 روپیہ چارج کیا جائے, اور اگر وہ گاڑی پارکنگ میں نہ کھڑی کرے تو باہر سے جو لفٹر ہے وہ اس کی گاڑی اٹھا کے لے جائے, اور پھر لفٹر والوں کو بھی پیسے دے, پارکنگ والوں کو پھر 150 روپیہ الگ دے. یہ لمحہ فکریہ ہے. یہ وہ مسائل ہیں جو اس وقت پورے پنجاب کو درپیش ہیں, لیکن میں لاہور جیسے بڑے خوبصورت شہر کو, جسے کہا جاتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ, پیرس, یورپ کے بڑے ملکوں سے موازنہ کر کے کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے اس کو بہت خوبصورت کر دیا ہے, بہترین کر دیا ہے. نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے, چیزوں کو خوبصورت, سڑکوں کو بڑا کرنا, اور وہ بھی 3-4 سڑکیں. باقی لاہور کی جو حالت ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز ہیں, بڑے بڑے نیوز چینلز غلطی سے اب اس طرف چلے گئے ہیں اور ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ ہمیں یہ دکھانا چاہیے کہ پورا لاہور ایسا نہیں, لاہور کی چند سڑکیں جو ہیں وہ بہترین ہیں اور باقی پورا لاہور ایم پی ایم ایل اے کی جیب میں ہے. باقی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, کچرا بکھرا ہوا ہے, اور ستھرا پنجاب جو ہے وہ لتھڑا پنجاب کی شکل میں عوام کے سامنے ہے, عوام چیخیں مار رہے ہیں. آج ایک بہت بڑا ایشو ہے, یہ محکمہ صحت کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے ذریعے میں کچھ سوالات رکھ رہی ہوں, اور یہ معلومات میرے تک آئی ہیں. یقیناً وزیر اعلیٰ صاحبہ کے پاس آئی ہوں گی, وزیر صحت کے پاس آئی ہوں گی, لیکن ان کا حل کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ بھی عام آدمی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ہیلتھ کے. دیکھیں, ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہاسپٹلز میں صفائی کے آلات اور مشینری کی خریداری جو ہے وہ رک چکی ہے, ملازمین کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی. گزشتہ مالی سال میں محکمہ صحت جو ہے پی ایم یو جسے کہتے ہیں اس کو 9 ارب روپے درکار تھے, جبکہ حکومت کی طرف سے اس کو 5 ارب روپے دیے گئے, جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اگر آپ ان کا بجٹ ہے 9 ارب کا اور آپ ان کو 5 ارب دیں گے تو جو ریکوائرڈ مشینری یا دوائیاں یا جو چیزیں ان کو خریدنی ہیں وہ نہیں خرید سکیں گے. اسی طرح 2026 میں 10 ارب کا بجٹ جو ہے انہوں نے مانگا تھا حکومت پنجاب سے, جبکہ ان کو 6 ارب روپے مختص کیے گئے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ ریکوائرمنٹ سے کم پیسہ مختص کرتے ہیں اور وہ بھی نہیں دیتے وقت پہ, تو پھر آپ کے ادارے جو ہیں وہ کس طرح کام کریں گے؟ اگر ہم آ جائیں پنجاب کارڈیالوجی کی طرف, تو وہاں پر جو پیشنٹ جاتے ہیں اپنے چیک اپ کے لیے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اسٹنٹ ڈلیں گے یا آپ کی سرجری ہوگی ہارٹ کی, ان کو 6 ماہ کا جو ٹائم ہے وہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو 6 مہینے کے بعد آئیں. کیا یہ رویہ درست ہے؟ اگر ایک بندہ بیمار ہے اور اس کو ارجنٹ علاج کی ضرورت ہے, اگر کارڈیالوجی اس کو 6 ماہ کا ٹائم دے گی تو کیا ضروری ہے کہ وہ 6 ماہ زندہ رہے, اپنی علالت کی وجہ سے بچ سکے گا؟ نہیں. اب ہم سروسز ہاسپٹل پہ آتے ہیں. سروسز ہاسپٹل میں اور جتنے بھی لاہور کے بڑے سرکاری ہاسپٹل ہیں ان میں دوائیاں, ادویات فری کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایک نمبر ہے, اس پہ آپ کال کر کے شکایت کریں کہ جی اگر آپ کو ادویات نہیں مل رہی. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ عملے کو کہ ہم آپ کی شکایت کریں گے تو وہ کہتے ہیں جاؤ کر لو جو کرنا ہے, دوائیاں نہیں ہیں. مریم صاحبہ نے دوائیاں ہمیں نہیں بھیجی, ہم آپ کو فری دوائی نہیں دیں گے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی, اگر کوئی سمجھے کہ کوئی میں ذاتی الزام لگا رہی ہوں, سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے عوام کے ایشوز سے, عوام کی آواز سے. لوگوں کے انٹرویوز سوشل میڈیا کے اوپر چل رہے ہیں کہ ہم ہاسپٹل میں ہیں, اور ویڈیوز بنی ہوئی ہیں کہ ہمیں دوائیاں جو ہیں ان سے جواب دیا جا رہا ہے. سروسز ہاسپٹل میں کڈنی سٹون ریموو کرنے کی جو مشین ہے وہ کئی ماہ سے خراب ہے.
لیکن نہ تو ہاسپٹل کا عملہ جو ہے وہ اس پہ متوجہ ہے، نہ اس کو ٹھیک کرانے کی کوشش کر رہا ہے، اور نہ ہی پنجاب حکومت جو محکمہ صحت ہے ان کی کوئی توجہ ہے اس پر۔ اور آپ سوچیں کہ کڈنی سٹون ریموو کرنے یا ایکس رے مشینوں کے خراب ہونے سے وہاں پہ آنے والے لوگ جو ہیں ان کی کیا حالت ہوگی، اور وہ کتنے ذلیل اور خوار ہو رہے ہوں گے کہ وہ باہر سے مجبور ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ فری ٹیسٹ نہیں کروا سکتے۔ اب ہم لاہور کا ایک اور بڑا ہاسپٹل ہے، میو ہاسپٹل اس کا نام ہے۔ میو ہاسپٹل میں پچھلے دنوں ایک واقعہ نظروں سے گزرا۔ ینگ ڈاکٹرز نے اپنے ایم ایس کے اوپر الزامات لگائے، ایم ایس کے خلاف کمپلینٹ کی، اور جب ایم ایس سے انویسٹیگیشن کی اینٹی کرپشن والوں نے، تو ایم ایس صاحب نے اپنے ینگ ڈاکٹرز کے اوپر سٹنٹ چوری کی ویڈیوز جو ہیں وہ نشر کروا دی میڈیا پہ بھی اور اینٹی کرپشن پہ۔ سو پھر ایک سوال اٹھتا ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں ہر بات پہ ایک سوال اٹھ رہا ہے، اور جب اگر ہم کہیں کہ سوال کیوں اٹھتا ہے، کیونکہ حکومت پنجاب کہتی ہے کہ آپ کو سوال کرنے کی اجازت نہیں، جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی اپنا گھر دیکھے۔ تو بہنوں، ہم اپنا گھر دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ آ جائیں، آپ کو ہم وزٹ کرا دیتے ہیں۔ بہت سارے پنجاب کے ہمارے ویلاگرز، ہمارے پنجاب کے یہاں سے جو چینلز کے لوگ ہیں، ان کو ہم لے جا چکے ہیں۔ سندھ کے اندر ہاسپٹل دیکھ لیں اور پنجاب کے اندر ہاسپٹل دیکھ لیں، موازنہ کر لیں، آپ کو ویسے ہی شرم نہیں آتی۔ بات صرف شرم کی ہے، گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، وہ آپ جھانکتے نہیں، آپ صرف بیٹھ کے ڈی جی پی آر کا آفس استعمال کرتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں۔ نعرے مت ماریں، حقائق سے پردہ اٹھانا ضروری ہے، اور وہ ہم اٹھاتے رہیں گے، کیونکہ وہ ہمارا کام ہے۔ ہم اس شہر میں رہتے ہیں، اور اس شہر میں جو بھی غلط کام ہوگا ہم اس غلط کام کی نشاندہی کرتے رہیں گے۔ محکمہ صحت کے حوالے سے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت لمبی ہو جائیں گی۔ تھوڑی سی بات میں ستھرا پنجاب کے حوالے سے ضرور کروں گی، کیونکہ یہ بہت زیادہ سینسٹیو ایشو بنا ہوا ہے پنجاب حکومت کے لیے۔ صرف آپ اپنی تصویریں، اپنے فوٹو سیشن اور اس سے باہر نکل آئیں۔ بہت ہو گیا، 3 سال آپ نے اپنا فوٹو شوٹ کر لیا، ٹک ٹاک بھی بنا لی۔ میرا خیال ہے کہ اب آخری 2 سال جو ہیں تھوڑی سی آپ کو اپنی کارکردگی جو ہے اس کو بھی امپروو کرنا چاہیے، فوٹو سیشن سے ہٹنا چاہیے۔ فوٹو سیشن جو ہے بالکل اس میں بہت پیسہ جو ہے ادھر ادھر ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے، اور وہ طریقے بھی آپ لوگوں کو آ گئے، لیکن خیر وہ نیب کا کام ہے، میرا نہیں۔ 25 ارب کا بجٹ جو ہے وہ رکھا گیا ہے ستھرا پنجاب کے لیے، اور 35,000 ورکر ہے ستھرا پنجاب کے اندر جو کہ سڑکوں پہ احتجاج کر چکا ہے تنخواہیں نہ ملنے پر۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس جو ستھرا پنجاب ہے، اس میں بھی اربوں روپے کی کرپشن کی بازگشت جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے۔ وہ ہم نہیں کہہ رہے، وہ آپ سے ساری دنیا سوال کر رہی ہے اس کا۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ ستھرا پنجاب کی حالت کیا ہے، تو سب سے پہلے ہم لاہور پہ آ جاتے ہیں۔ پنجاب میں ہم بعد میں جاتے ہیں، وہاں پہ بھی لوگ جائیں گے، وہاں پہ بھی چینلز جائیں گے، لیکن ابھی فی الحال لاہور کے اندر، لاہور کی مین شاہراہیں چھوڑ کے لاہور کے جتنے علاقے جہاں سے مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ایم این اے مسلسل کئی برس سے جیتتے چلے آ رہے ہیں، ان کی حالت مختلف چینلز یوٹیوب کے یوٹیوبرز نے ان پہ ویڈیوز بنا دی ہیں، اور ویڈیوز جو ہیں وہ پکار کے لتھڑا پنجاب جو ہے اس کی حالت زار جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، سڑکوں پہ بارش کا پانی آتا ہے، وہ پانی نکل بھی جاتا ہے، اس پہ کوئی اعتراض ہم کرتے ہیں کہ آپ نے نیا سیوریج ڈالا ہے، اور نئے سیوریج کے اندر بھی سڑکوں سے پانی نہیں نکل رہا، لوگ جو ہیں وہ گردن تک پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن بارش کے علاوہ جب بارش نہیں ہوتی تو لاہور کے سارے ارد گرد کے جو علاقے ہیں، جو ایم پی ایم این اے کے حلقے ہیں،
ان کے اندر لوگ تو اپنے گھروں سے میت اٹھا کے باہر نہیں جا سکتے، اتنا گٹروں